و مقرر مجلس اتحاد المسلمین، یہاں پہ بیٹھے قوم کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بس پردہ سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم و شان جلسہ حالات حاضرہ ایک عظیم طور پہ منایا جا رہا ہے۔ میں انتظامیہ کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، مگر نوجوانوں تمہیں یہ منظر دیکھ کے ایک چیز تمہیں یاد کرنا ہوگا، اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ کیا یہ ایسے ہی جلسے کیا پہلے بھی مجلس اتحاد المسلمین کے ہوتے تھے؟ کیا ایسے ہی کثیر تعداد میں نوجوان اور بزرگ مجلس کے اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آتے تھے؟ کیا یہ حالات ہمیشہ مجلس کے ایسے تھے؟ تو تمہیں اپنے بزرگوں سے جواب ملے گا کہ یہ حالات نہیں تھے۔ جب فخر ملت علیہ رحمہ اور سالار ملت علیہ رحمہ کے جلسے جب ہوتے تھے تو بڑی کم تعداد میں لوگ آتے تھے، مسلمانوں میں ایک ڈر اور خوف کا ماحول ہوتا تھا، مسلمان گھبراتا تھا، ڈرتا تھا، مگر فخر ملت علیہ رحمہ کی محنتیں اور جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد سالار ملت علیہ رحمہ کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک عظیم و شان مقام پہ ہے اور یہاں کے جلسے بھی ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ نوجوانوں، مجلس اتحاد المسلمین ایک عوامی جماعت ہے جو عوام کے درمیان میں ہمیشہ رہتی ہے، چاہے آپ کے وہ بلدیہ کے مسئلے ہو، چاہے ڈرینیج کے مسئلے ہو، چاہے اسٹریٹ لائٹ کے مسئلے ہو، چاہے آپ کے راشن کارڈ کے مسئلے ہو، چاہے پھر وہ بڑے مسئلے ہو جہاں کے آپ پہ ریزرویشن کی بات ہوتی ہے یا اسکالرشپ کی بات ہوتی ہے، مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہتی ہے اور آپ کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اس کو حل کرنے کی پرزور کوشش کرتی ہے۔ آپ دیکھیے، جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، جہاں پہ بھی آپ کے اوپر حالات مشکل کشا ہوتے ہیں، وہاں پہ مجلس کے قائدین آپ کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پولیس کا ظلم ہو تو آپ کے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر اویسی پورے میں 2 بچے جب ٹینک میں ڈوب کے مر گئے، انتقال ہو گیا تھا، جب وراثت رسول خان صاحب وہاں پہ فوراً آئے، مجھے ساتھ لے کے عثمانیہ ہاسپٹل گئے، وہ بچوں کا پوسٹ مارٹم کرایا، پھر انہیں اس ایکس گریشیا دلایا۔ جب بھی کہیں چورستوں پہ جب پولیس کا ظلم ہوتا ہے تو وہاں پہ احمد پاشا قادری صاحب آپ کے درمیان میں ہوتے ہیں اور پولیس سے آپ کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہاں پہ پولیس کو ظلم کو کم کرتے ہیں۔ اگر کہیں پہ کچھ حادثات ہوتا ہے تو ممتاز خان صاحب، افسر خان صاحب آپ کے درمیان میں ہوتے ہیں اور اس مشکل کو ہٹانے کی پرزور کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پہ کوئی مسائل ہوتے ہیں تو معظم خان صاحب آپ کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ یہ صدر مجلس کی ہدایت پہ یہ سارے قائدین آپ کے درمیان میں رہتے ہیں اور آپ کے ہر ایک مسئلے کو سمجھنے کی پرزور کوشش کرتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی ہر امکان کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ زیادہ تر ہم اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مقام مجلس اتحاد المسلمین رکھتی ہے کہ جس کی الیکشن کی کیمپیننگ الیکشن کے دوسرے دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی دیگر پارٹیز ہوتے ہیں، چاہے وہ دوسرے جماعتوں کے ہو، وہ الیکشن سے کچھ وقت پہلے آپ کے درمیان میں آتے ہیں اور آپ سے ہمدردی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ کے مسائل حل کرنے کی وعدہ کرتے ہیں۔ مگر مجلس اتحاد المسلمین ایک واحد جماعت ہے جو الیکشن کے دوسرے دن سے آپ کے درمیان میں رہتی ہے اور اگلے الیکشن کی تیاری میں لگ جاتی ہے اور آپ کے مسائل کو سمجھ کر اسے پرزور کوشش کرتی ہے کہ حل کیا جائے۔ آپ دیکھیے، جہاں پہ چھوٹی بات ہو آپ کے درمیان میں مجلس کے قائدین پہنچ جاتے ہیں، کچھ بھی حل ہو مجلس کے قائدین پہنچ جاتے ہیں۔ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مخالف مجلس سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ 5 سال وہ کہاں تھے؟ کیا آپ ہم وہ مقام بھول گئے جب ایک اولاد نے اپنے مرحوم والد کو اپنے ہاتھوں سے ان کے آرام گاہ میں پہنچائے تھے؟ وہ مرحوم والد وہ تھے جو قوم کے قائد تھے، جس کے غم میں پوری قوم رو رہی تھی، جس کے غم میں پوری قوم تھی۔ وہ پھر ان کی اولادوں کا کیا حال ہوگا جب چنتل بستی میں کچھ عناصر، گنڈے عناصر، جب یہ فرقہ پرستی عناصر کچھ فرقہ پرستی کرنے کی کوشش کریں تو وہ ٹائم پہ صدر مجلس کا 1 دن بھی نہیں ہوا تھا صدر بن کے وہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں آئے تھے۔ ابھی وہ تازی مٹھی کی خوشبو بھی ابھی ان کے ہاتھوں سے نہیں گئی تھی، ان کے آنکھیں ابھی بھی نم تھے، پھر بھی وہ آپ کے درمیان میں حاضر ہو گئے تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ آپ کے درمیان میں ووٹوں کے لیے آئے تھے؟ نہیں نوجوانوں، وہ آپ کا قوم کے درد کے درمیان سے اسی رات آپ کے درمیان میں آ گئے تھے۔ یہ منافقین مجلس جب کہاں تھے؟ جب ایک ذاتی جھگڑا مراد نگر میں چھوٹی مسجد کا ایک فرقہ وارانہ
شکل اختیار کر لیا تھا جب آپ کے درمیان میں وراثت رسول خان صاحب، ذاکر باقری صاحب آپ کے درمیان میں تھے، آپ کے اوپر کچھ کیسز بک نہیں ہونے دیے، وہاں پہ نمائندگی کی اور پولیس کے ساتھ وہاں پہ پورے مسئلے کو حل کیا۔ وہ یہ مخالف مجلس جب کہاں تھے؟ جب افضل گنج پہ اپنے چیکنگ کے نام پہ چالانات کیے جا رہے تھے، وہاں پہ احمد پاشا قادری صاحب پہنچے اور آپ کی نمائندگی کی۔ مجھے یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے؟ جب میرے جیسے غریب مسلمانوں کو تعلیم کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی اور اسکالرشپ کی ضرورت تھی، جب انہوں نے کیا آواز اٹھائی؟ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی ہے جو آپ کے اور میرے لیے جد و جہد کے۔ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے؟ جب آپ کو اور ہمارے کو اپنے ریزرویشن کا حق تھا، جب تو یہ انہوں نے کسی بات کی آواز نہیں اٹھائی۔ وہ مجلس اتحاد المسلمین میں اراکین اسمبلی میں اکبر الدین اویسی صاحب نے صدر مجلس سالار ملت علیہ رحمہ کی ہدایت پہ آپ کے میرے لیے ریزرویشن ملا، جہاں پہ آپ میں نوجوان پڑھ لکھ سک رہے ہیں۔ یہ منافقین مجلس جب کہاں تھے؟ جب کوئی بچہ حادثات میں انتقال ہو جاتا ہے، روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے اور جماعت کے قائدین، یہ جیال ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین، یہ جیال سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین، انہیں اپنی گود میں اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اپنے بچے سے زیادہ اس کو دیکھ کے ان کا پوسٹ مارٹم کرا کے اپنے خاندان کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے؟ جب 1 سال پہلے ہمارے پاس پانی کی قلت تھی۔ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے؟ جب 2 سال پہلے ہمارے پاس مسائل تھے۔ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے؟ جب 3 سال پہلے ہمارے پاس مسائل تھے۔ یہ مخالفین مجلس جب کہاں تھے؟ جب الیکشن حال ہی میں ختم ہوا تھا۔ یہ اچانک آپ سے میرے سے یہ 1 مہینہ، یہ 6 مہینے پہلے آپ سے میرے سے یہ اچانک کیسی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ آج دیکھیے آپ کے میرے درمیان میں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں، کس قسم کی قیادت ہوتی ہے، کیا کیا مسائل حل ہوتے ہیں۔ نوجوانوں تم دارالاسلام کو آؤ، تم دارالاسلام میں دیکھو کہ تمہارا مرکز کس قسم سے کام کر رہا ہے۔ دیکھو اراکین اسمبلی کس قسم کا مثال قائم کر رہے ہیں آپ کے ہمارے سامنے، کیسے وہ مجبور مسلمان آتے ہیں، کیسے وہ بیوائیں آتے ہیں، کیسے وہ یتیم آتے ہیں، کیسے چھوٹے چھوٹے مسائل جو اسٹریٹ سائڈ سے لے کے سی ایم ریلیف فنڈ، آپ کے ریزرویشن، مائنورٹی لون یا کوئی بینک لون یا نوکری یا ہر چیز کے ہر قسم کے مسائل وہاں پہ آتی ہے، اور قیادت کس قسم سے صدر مجلس کی ہدایت پہ اس کے مسئلے کو حل کرتی ہے۔ یہ تمہیں جاننے کی ضرورت ہے، یہ تمہیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جلسے میں بڑی تعداد میں آنا بڑی خوشی کی بات ہے، مجلس کا اتحاد دکھتا ہے، مگر تم جب مرکز کو آگے تو تمہیں سمجھنے آئے گا کہ قیادت کس قسم سے مدد کر رہی ہے۔ یہ تمہارے قائدین جنہیں تم نے چنا ہے کس قسم سے تمہارے درمیان میں رہتے ہیں، کیا کیا مسائل میں رہتے ہیں، کس قسم کے مسائل حل کرتے ہیں۔ ایم ایل اے ایک مثال قائم کر رہے ہیں اب صدر مجلس کی قیادت میں۔ یہ تمہیں جاننا ہوگا، یہ تمہیں پہچاننا ہوگا۔ اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ جماعت کا یہ موقف تھا، نہیں تھا، یہ ہمارے مرحوم قائد ہیں اور یہ بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آپ کو اور ہمارے کو آج ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے۔ جماعت کا صدقہ ہے جو حیدرآباد میں آج مسلمان ترقی کر رہا ہے، باہر جا کے کما سک رہا ہے۔ یہ اونچی اونچی عمارتیں، آج میں بازار گھاٹ کا دورہ کر رہا تھا تو میں نے وہاں دیکھا، پہلے تو میں دیکھتا ہوں تھا کہ ایک بولتے تھے اللہ کی زمین عبداللہ کا قبضہ، الحمدللہ اتنی 5 فیٹ کی گلیوں میں 5 فیٹ کی عمارتیں، 6 فیٹ کی عمارتیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو آ کے وہاں پہ انگلی اٹھا سکے۔ کیا یہ مجلس کا کارنامہ نہیں ہے؟ کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہے اور آپ اتنی طور پہ ترقی کر سک رہے ہیں، اتنی طور پہ آپ مضبوطی سے بے باک طور پہ اپنا مستقبل، اپنے بچوں کا مستقبل سنوار رہے ہیں اور اپنی فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ قائدین کہاں تھے؟ آج یہ چپل پٹاخے آپ کے میرے درمیان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے میں ٹینکر لاؤں گا، یہ لاؤں گا، وہ لاؤں گا۔ ارے مجلس اتحاد المسلمین نے شہر حیدرآباد کو پانی کے لائنیں دیے ہیں، ڈرینیج کے لائنیں دیے ہیں، روڈز دیے ہیں، ایک ڈیولپمنٹ کا مثال قائم کیا ہے۔ 2 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین کا میئر آیا تو بلدیہ قرضے میں تھی۔ یہ قیادت کے فیصلے ہیں جو آج بلدیہ ایک مضبوط طور پہ پیدا ہوئی ہے اور کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ وراثت رسول خان صاحب کی اکیلی سرپرستی میں قریباً نامپلی میں، میں شاید کم بول رہا ہوں، 120 کروڑ روپے سے زائد بلدیہ ڈرینیج، واٹر لائن، الیکٹریسٹی کے کام پورے نامپلی میں ہوئے ہیں۔ اگر نوجوان جاننا چاہتا ہے تو جائیے بلدیہ کو معلوم کیجئے یا میرے پاس آئیے، میرے پاس لسٹ موجود ہے۔
اتنے کروڑوں روپے کے نامپلی میں ترقیاتی کام ہے اور ہوئیں گے، اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ہوئے سو ہے۔ معظم خان صاحب نے کتنے ہی کروڑ روپے کے ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ یہ بلدی برقی کے کام آگے ہوئے ہیں اور آگے ہوتے رہیں گے۔ ہماری آبادی بڑھتے رہے گی، ہمیں اور ترقیاتی کام کرتے رہنا پڑے گا، ڈرینیج کی لائن کو اور بڑی کرتے رہنا پڑے گا۔ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دو مسائل کے طور پہ آپ اور ہم ناراض ہوں۔ آج میں جب دورہ کر رہا تھا تو کسی نے کہا اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے۔ ارے بھائی ہم آنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 قدم پہ تو دارالسلام ہے، صدر مجلس آپ کے واسطے کھلے دروازوں پہ طور پہ بیٹھے ہوئے، کسی پی اے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود چل لیتے صدر مجلس سے مل سکتے ہیں، احمد پاشا قادری صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب سے مل سکتے ہیں، احمد پاشا قادری صاحب سے مل سکتے ہیں، وراثت رسول خان صاحب سے مل سکتے ہیں، ہر ایک ایم ایل اے سے مل کے آپ کے مسائل سامنے رکھ سکتے ہیں اور وہ دیکھیے مسائل کس قسم سے حل ہوتے ہیں۔ آپ آئیے، دارالسلام آپ کا مرکز ہے اور اسے آباد کرنا آپ کا اور ہمارا کام ہے۔ قائدین یہاں پہ اور بھی ہے، اور بھی مخاطب ہوئیں گے، مگر میں کچھ چند الفاظ کہتے ہوئے یہ چلوں کہ منافقت کو پہچانو، یہ جو پانی کے بلبلے ہیں ان کو پہچانو، اپنے اتحاد کو مت توڑو، مت ٹوٹنے دو۔ مجلس ہمیشہ اور آپ کے ہمارے درمیان میں ہوئی سکے۔ آپ یہ سوچو کہ اکبر الدین اویسی صاحب نے کیوں اپنا خون پانی کے جیسا بہایا؟ کیا وہ ان کا ذاتی جھگڑا تھا؟ نہیں مسلمانوں، وہ زمین وہ غریب مسلمانوں کو ہاؤسنگ سکیم بنانا چاہتے تھے، جن پہ غنڈے ناصر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے ان پہ حملہ ہوا اور ان کا خون پانی کے جیسا بہا گیا۔ انہیں جیل کیوں ڈالا گیا؟ اگر آپ کے میری دل کی بات ان کے الفاظ بنے تو کیا وہ ان کا گناہ ہے؟ یہ حکومت نے انہیں جیل میں ڈالا۔ صدر مجلس کو کیوں جیل جانا پڑا؟ کیا ایک اللہ کے گھر کو، جب آپ کے میرے اللہ کے گھر کو صدر مجلس وہاں حفاظت کرنے گئے اور اسے ڈیمولیشن ہونے سے روکا، کیا وہ ان کا گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کو بچانا ان کو گناہ ہے؟ یہ حکومت نے انہیں ایک جیل میں ڈالا۔ آپ کے میرے قائدین نے کس قسم سے قربانی دی ہے یہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کا میرا تو ناخون ضائع نہیں ہو رہا ہے، ایک خطرہ خون کا نہیں بہ رہا ہے۔ ہم تو ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کے صرف آرام سے اپنے بارے میں سوچ سک رہے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سک رہے ہیں۔ یہ پہچانو، یہ مخالفین مجلس، یہ میر صادق، یہ میر جعفر آپ کے میرے درمیان میں رہیں گے، یہ کریں گے۔ پرسوں وجے نگر کالونی میں ایک دیوار گری، 2 دلت بھائی، 3-4 دلت بھائیوں کا انتقال ہوا۔ وراثت رسول خان صاحب میں اور وہاں پہنچے۔ جب یہ چپل پٹاخہ قریباً وہ 8 بجے حادثہ ہوا، 11-12 بجے آیا۔ کیوں اتنی دیر سے آیا میرے بھائی؟ رات کی چڑھی بھی صبح میں اترنے دیر لگی کیا؟ یہ بدجنور کا پیشاب پینے والوں کو پہچانو، یہ ہماری قیادت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے درمیان میں آنے کی اوقات بھی نہیں رکھ سکتے۔ ان کے بارے میں اور خلاصہ کریں گے، یہ لیلا کے مجنوؤں کے بارے میں بہت باتیں کریں گے، بہت بولیں گے۔ تم بس مضبوط رہو اور قیادت کو چھوڑ دو، ان کا خیال قیادت کرے گی، تم بس قیادت کے پیچھے ایک مضبوط دیوار کے ایسا بن کر ٹھہر جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ایک عظیم و شان کامیابی نامپلی میں حاصل کرے گی۔ اپنا نام ووٹر لسٹ میں لائیے، جو نوجوانوں کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، ایک فرض ہے آپ کا کہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام داخل کرائیے، اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائیے۔ ایک بار نامپلی میں یہ 6,000 10,000 کی مارجن نہیں چلے گی نوجوانوں، ایک 30,000 کی مارجن لاؤ، پھر آپ کے اور مجلس اتحاد المسلمین کے درمیان یہ مخالفین مجلس نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آ سکیں گے۔ ہمیں اتحاد سے رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے اور صدر مجلس کے پیچھے ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی جلسے ہوں گے، پھر مخاطب کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔